بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے۔ میرے ساتھ موجود ہے ہمیشہ کی طرح بتانے کے لیے کہ آپ کے بتائے گئے خواب کیا کہتے ہیں مشہور معبر حافظ علامہ مفتی محمد ظفر رضا امجدی صاحب۔ ناظرین کرام، اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم خواب میں غلاظت دیکھتے ہیں، باتھ روموں کو بھرا ہوا دیکھتے ہیں، گندا پانی دیکھتے ہیں، اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ خواب میں ہم اپنے آپ کو بے لباس بھی دیکھتے ہیں۔ چلیں آج اسی پہ گفتگو کرتے ہیں کہ اگر خواب میں انسان اپنے آپ کو بے لباس یا برہنہ دیکھے تو ایسے خواب کیا کہتے ہیں۔ مین وائل آپ دیکھیے آپ کے ٹی وی اسکرینس پر ہم اپنا ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، آپ اپنے اچھے سچے خواب میں سنائیے۔ مفتی محمد ظفر امجدی صاحب بتائیں گے کہ آپ کے بتائے گئے خواب کیا کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ گفتگو آغاز کریں گے مصعب سے۔ مصعب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصعب، بہت سے لوگ ڈر جاتے ہیں کہ ہم نے خواب میں اپنا کو برہنہ دیکھا، تو اس خواب کی تعبیر کیا ہوگی، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، خواب میں غلاظت، گندگی دیکھنا یہ الگ میٹر ہے، الگ میدان ہے، اس کی مختلف تعبیرات ہوتی ہیں۔ اور خواب میں اپنے آپ کو بے لباس دیکھنا یا برہنہ جسے ہم کہتے ہیں دیکھا، تو اس کی مختلف تعبیرات ہوتی ہیں۔ تو میں آج لیتا ہوں کہ خواب میں اپنے آپ کو برہنہ دیکھیں۔ اس میں ایک بات عرض کروں گا کہ بعض اوقات، اور میں تھوڑا سا ملفوف انداز میں عرض کروں گا تاکہ سمجھنے والا سمجھ جائے۔ دیکھیں، خواب میں اس طرح اپنے آپ کو دیکھا تو اس کی کچھ تعبیرات ہوتی ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ اگر وہ شخص یعنی یوں سمجھ لیں کہ غلط مناظر، بیہودہ مناظر دیکھنے کا عادی ہے، اور خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اس کا شوق رکھتا ہے، ایسی ویڈیوز یا ایسی فوٹوز بڑے شوق سے دیکھتا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب بندہ یہ دیکھے تو شیطان حملہ آور ہوتا ہے اور ذہن اسی کی طرف مائل رہتا ہے، تو پھر خواب میں ایسے مناظر دیکھتا ہے کہ کسی اور کو برہنہ دیکھا، اپنے آپ کو برہنہ دیکھا، تو یہ اس طرح ہوتا ہے، یعنی مکمل طور پر شیطان اس میں انٹرفیرنس کرتا ہے۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو برہنہ دیکھنا یہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جو شخص دین میں صرف لاپرواہ نہیں ہے بلکہ دینی معاملات میں بعض اوقات مذاق بھی اڑاتا ہے۔ اچھا جی، اور یہ کہ بات چیت میں احتیاط بالکل نہیں کرتا۔ دیکھیں نا، کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بڑی شائستگی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بات میں جو ہے وہ گالیاں، وہ بھی خطرناک قسم کے، اور پھر دین سے دوری، دینی اقدار کا بعض اوقات مذاق اڑاتے ہیں، بعض اوقات ان کو نہیں بھی پتہ ہوتا لیکن اڑاتے ہیں، اور دینی کوئی بات ہو تو اس کا مذاق اڑانے کے عادی ہوتے ہیں، تو تب بھی وہ ایسے خواب دیکھتے ہیں، ایسے خواب نظر آتے ہیں کہ خواب میں اپنے آپ کو برہنہ دیکھا۔ تو جس نے اپنے آپ کو برہنہ دیکھا تو وہ سوچے کہ اس میں کون سی عادت ہے، یہ عادت ہے، یہ عادت ہے، اور جو بھی عادت ہو اسے دور کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ اچھی عادت نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ اخلاق باختگی بھی ہے، اور شریعت مطالعہ اس کو پسند نہیں کرتی۔ میں بس اتنا کہوں گا کہ جس نے اپنی آنکھوں کو کسی غیر محرم کی طرف لگایا، غیر محرم آپ سمجھ جائیں، غیر محرم خاتون ہے، عورت ہے، ان کی طرف یا کوئی ایسا بیہودہ منظر دیکھا، تو یاد رکھیں کہ فرمایا کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کو آگ سے بھر دے گا۔ اللہ جی، اللہ اکبر۔ یہ خیانت بھی ہے ظاہر ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اسے آنکھوں کا زنا بھی کہا گیا، آنکھوں کا زنا کہا جی۔ اور آخری چیز کہ بعض اوقات بندہ نیک پرہیزگار ہوتا ہے اور دیندار ہوتا ہے، وہ اگر ایسے خواب دیکھے تو پھر وہ شیطان اسے تنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، پھر اسے جھٹلا دینا چاہیے۔ چلیں، آپ نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت پیرا میں وضاحت کر دی ہے۔ ناظرین، اس وضاحت کے ساتھ ہی ہم جائیں گے ایک مختصر سے وقفے پر، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ جی ناظرین، دوسرے سیگمنٹ کا آغاز آپ ہی سے کریں گے اور شامل کرتے ہیں میرے کالرز کو۔ جی السلام علیکم۔
اچھا مجھے بتایا کہ کالر جو ہے ہمارے ہولڈ کر کے پھر چلے گئے کر کے چلے اور آ جائیں گے انشاءاللہ لے لیں گے. اچھا وہ سب آپ نے کہا غلاظت کو الگ رکھیں برہنگی کو الگ رکھیں, تو غلاظت کے حوالے سے ہم کبھی تفصیلی بات کریں, اس طرح کل ہی کر لیں. تو لیکن یہ غلاظت بھی انہی لوگوں کو نظر آتی ہے جو نہیں, اس میں مختلف چیزیں ہیں. اچھا جی جی جی, اور غلاظت دیکھنا بعض اوقات اچھا بھی ہوتا ہے. چلیے اس پہ کل تفصیل گفتگو کریں گے انشاءاللہ. اچھا برہنگی میں اگر کوئی اپنے آپ کو نا دوسروں کو برہنہ دیکھتا ہے, میں نے آپ سے کہا نا کہ دوسروں کو برہنہ دیکھنا, اب ظاہر ہے کہ اس میں ہم ایک حد تک کی گفتگو کر سکتے ہیں. جس طرح میں نے اس میں پہلی وجہ یہ بتائی کہ عام طور پر وہ لوگ کہ جو اس طرح عادی ہوتے ہیں فوٹوز دیکھنے کے, ویڈیوز دیکھنے کے, تو انہیں عام طور پر یہ خواب نظر آتا ہے. تو ظاہر ہے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اگر ایسا خواب دیکھا ہے تو ان کو اپنی حالت پر غور کرنا چاہیے, فکر کرنی چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور جس طرح میں نے وعید بھی سنائی کہ ظاہر ہے کہ اس کی آنکھوں کو روز قیامت حرام سے پر کیا جائے گا, آگ سے پر کیا جائے گا, اور اسی طریقے سے فرمایا کہ یہ آنکھوں کا زنا ہے. اچھا اس میں ایک چیز ہوتی ہے کہ کبھی کبھار پہلی نظر اگر ایسی پڑ جاتی ہے اور اس کے بعد وہ نظر جماتا ہے, اس سے کہا جائے کہ کیا کر رہے ہو, تو پہلی نظر معاف ہے. یہ آپ شریعت مطالعہ سے ٹھٹا کر رہے ہیں, ایسا کرنا بالکل بھی جائز نہیں. پہلی نظر سے یہ مراد ہے کہ جب خدا نخواستہ آپ کی نظر پڑ گئی آپ نے فوراً ہٹا لی, اس میں گناہ نہیں ہے کیونکہ اس میں آپ کا اختیار نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے نظر یعنی ایک دم نظر پڑ گئی اور آپ نے نظریں جما لی اور دیکھتے رہے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ پہلی نظر نہیں ہے. اب آپ اپنے ارادے کے ساتھ دیکھ رہے ہیں تو وہی حرام کے زمرے میں آئے گا, اور خیانت بھی ہے, حرام بھی ہے. اور یوں سمجھ لیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا کرنے والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرا بھی ایک گھر ہے, میرے بھی بال بچے ہیں, اور مطلب یہ کہ گھر میں ماں بھی ہے, بیٹی بھی ہے, بہن بھی ہے, بیوی بھی ہے. تو ظاہر ہے کہ عورتوں کا ایک خاص مقام ہے, ایک مرتبہ ہے. اور اسی طریقے سے شریعت مطالعہ نے جو وجود ڈھانپنے کا حکم دیا ہے, پردہ کرنے کا خواتین کو حکم دیا ہے, وہ اسی لیے دیا ہے کہ عورتیں جو ہے وہ خواتین اسلام کے نزدیک یہ بڑی قیمتی ہیں, بڑی قیمتی ہیں. ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ کسی خاتون نے کہا یہ کیا ہے کہ عورتوں کے لیے پردہ مردوں کے لیے نہیں. تو وہ پھر ایک شاپ پر گئے اور وہاں اس سے مختلف چیزیں کہنے لگے, بھائی یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ. پھر ایک قیمتی ہیرے کا ذکر کیا, تو اس نے کہا ہم سامنے نہیں رکھتے, اسے چھپا کر ہم رکھتے ہیں. تو وہ ایک بڑے مطلب ایک ڈبے میں ایک ڈبہ لایا, پھر اس کے اندر جو ہے کپڑے میں لپٹا ہوا تھا وہ دکھایا. ہم یہ خاص گاہک کو دکھاتے ہیں اور یہ ہر کسی کو ہم دکھاتے بھی نہیں, ورنہ چور اچکے ہیں, ڈاکو ہیں. تو فرمایا کہ مرد اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا قیمتی عورت ہے. اسی لیے عورت کو فرمایا کہ تم جب باہر نکلو, یعنی غیر محرم کے سامنے بھی کبھی ہو, تو آپ بالکل اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھو تاکہ کسی کو موقع نہ مل سکے کہ وہ آپ کی طرف نظر ڈالے. چلے شامل کرتے ہیں آج کے پہلے کالر کو. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی میری بہن آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں, بتائیے کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ جی میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے آپ کی آواز. جی آ رہی ہے. یہ بتائیے کون بات کر رہی ہیں, کہاں سے؟ میں لاہور سے بات کر رہی ہوں اور میں نے آپ کو اپنا خواب بیان کرنا ہے. بیان کیجئے. جی میں دیکھتی ہوں کہ ہمارا اپنا گھر ہے اور ہم کمرے کے اندر, میں میری والدہ اور میرا بھائی, ہم اپنے کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور اسی طرح میری خالہ ہے اور ان کی پوری فیملی جو ہے نا ہم ایک کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح. اب میں دیکھتی یہ ہوں کہ ہماری جو اوپر والی چھت ہے, اوپر سے سانپ آتا ہے, ٹھیک ہے نا. سانپ اس طرح کا ہوتا ہے کہ آگے سے وہ کچھ موٹا ہوتا ہے اور پیچھے سے بالکل باریک ہوتا ہے. تو وہ بالکل ہمارے کمرے کے آگے جو ہے نا وہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. جب وہ کھڑا ہو جاتا ہے نا تو وہ پھر اندر آنے کی کوشش کرتا ہے, اور ہم جو سارے بیٹھے ہوتے ہیں نا وہ ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ اب یہ ہمیں نقصان پہنچائے گا. اتنی دیر میں وہ جو سانپ ہے نا وہ کمرے کے اندر جو ہے نا, ہم بڑی کوشش کرتے ہیں کہ بچ جائیں. تو وہ سانپ, میری والدہ بالکل جو ہے نا سامنے صوفے پہ بیٹھی ہوتی ہیں, وہ سانپ آتا ہے اور آ کے جو ہے نا ان کے پیٹ کے اوپر ڈال لیتا ہے. جب ڈال لیتا ہے نا اس کے بعد جب وہ کمرے سے وہ پھر باہر چلا جاتا ہے, کمرے سے باہر جاتا ہے نا, تو اتنی دیر میں جو ہے نا میں ایک ڈنڈا لیتی ہوں اور ڈنڈا لے کے نا اس سانپ کے سر پہ مارتی ہوں, اور وہ سانپ کا جو سار ہے نا وہ کچل جاتا ہے, مطلب کہ جو سار ہوتا ہے نا وہ مر جاتا ہے, وہ سانپ نا کچلا جاتا ہے سار. ٹھیک ہے. اتنا میں نے ہوا. اچھا گھر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے آپ کی؟
جی پریشان تو ہم رہتے ہی ہیں، اور پریشانی اسی طرح کی ہے کہ بس یہی ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ کسی نے ہمارے پر کچھ کیا نہ ہو ٹھیک ہے یہ وہ۔ ٹھیک ہے. اچھا دوسرا خواب کیا ہے آپ کا؟ دوسری میری والدہ نے اب خواب دیکھا ہے. میری جی جی والدہ خواب میں کیا دیکھتی ہیں کہ میں ایک کمرے کے اندر بیٹھی ہوئی ہوں، اور جب میں کمرے کے اندر، اب جگہ کا نہیں پتا کہ وہ کون سی جگہ ہے، تو نا اتنی دیر میں ایسے ہی نا ایک لمبا سا سانپ آتا ہے، میری والدہ مجھے اپنی طرف کھینچتی ہیں کہ تم کدھر ہو، اور میں وہاں سے اٹھتی نہیں ہوں، وہ ایسے کھینچتی ہیں مجھے، پیچھے کرتی ہیں زور زور سے، اور وہ آہر کر کھینچ ہی لیتی ہیں. سانپ نے مجھے نقصان نہیں پہنچایا، وہ وہاں میرے پاس سے نہ گزر کے آگے چلا جاتا ہے. اچھا وہ ٹھیک ہے. دوسرا میں ٹھیک ہے میری بہن، لاہور سے آپ پروگرام میں شامل ہوئی، آپ نے دونوں خواب بیان کیے اور کیا کہتے ہیں خواب دیکھتے رہیے پروگرام. انشاءاللہ مفتی محمد فیروز احمدی صاحب نے ساتھ موجود ہیں، آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے دونوں خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی دوسری کال آ رہی ہے جی میری ہماری بہن سے. آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں، بتائیے کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں تو کب سے ملا رہی ہوں. میری بہن آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں، اپنا تعارف کرائیے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ ہلو جی میری آواز آپ تک آ رہی ہلو ہے؟ جی میری بہن، ہیلو میرا خیال ہماری آواز نہیں ہلو. پہنچ رہی. جی جی میں آپ کی جی آواز، آواز ہی نہیں آ رہی ہے آپ کی. ہلو. جی اچھا آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے، اپنا خواب بیان کریں، ہم سن اچھا رہے میں ہیں. آپ کو خواب سنا رہی ہوں، مجھے آواز نہیں آ جی رہی ہے، سن، آپ میرا خواب سن لیں، جی پھر جی میں جواب بعد میں دیکھ لوں گی اس پہ. ٹھیک ہے. دیکھیں میں نے ہے نا اپنے بیٹے کے استخارے کے لیے نا فون کیا، وہ کیا تھا، استخارہ کیا تھا، تو اس میں اس بچی کو دیکھتی ہوں کہ وہ کچن میں کھڑی ہو، اس نے نا لیمن کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور مسکرا رہی ہے، اور کچن کے دروازے پہ ہی اس کا بھائی کھڑا ہے جس کی گود میں ایک بچہ ہے، دونوں نے وائٹ کپڑے پہنے ہیں، اور وہ میرا پوتا ہے، کیونکہ میں جس طرح مخاطب ہوتی ہوں تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ وہ میرا پوتا ہے. اور اس کے بعد میں کچن سے باہر آتی ہوں تو دوسرے کمرے میں دیکھتی ہوں ایک بڑے خوبصورت باؤل میں نا اورنجز رکھے، سنترے یہ اورنج رکھے دوسرا ہوئے. خواب ہے یا وہی خواب ہے؟ اسی میں جی کنٹینیو ہے. یہ میں نے ہے نا استخارہ کیا تھا اپنے بیٹے کا. جی اور دوسرا میرا خواب یہ ہے کہ میں نے ابھی حال ہی میں یہ جو رمضان گئے نا، میں نے اعتکاف میں ہی دیکھا ہے کہ ایک بہت خوبصورت سی لڑکی ہے جس کے ہے نا آنکھوں پہ دوپٹہ ہے، یعنی وہ حجاب سا لیا ہوا ہے، اس نے آنکھیں ڈھکی ہوئی ہیں، لیکن اس کا کمپلیکشن بہت پیارا ہے اور ناک اس کی کھڑی ہے. میرا خوبصورت سی لڑکی دیکھی، کیا تھا آگے پیچھے مجھے یاد نہیں. اور تیسرا خواب میرا یہ ہے مفتی صاحب کہ میں نے ابھی 6 دن ہوئے ہوں گے کہ میں نے دیکھا کہ ہم ٹرین میں جا رہے ہیں، میں اور میرے شوہر کے برابر میں میری بہو بیٹھی ہے، لیکن وہ لڑکی نہیں ہے جس کا میں نے استخارہ کیا. اور اچھا پھر اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے ٹرین میں ہی، اور وہ میرا پوتا ہے تقریباً 1.5-2 سال کا، اور بڑا پیارا سا ہے. اور اتنے میں ہم نے ہے نا گوشت کا سالن بنایا ہوا ہے، ٹرین میں جیسے دسترخوان بچتا ہے لے کے جاتے ہیں لوگ، تو میں نے ترئی کی سبزی اور اسٹو بنایا ہے، ہم نے وہ کھایا ہے. اور اتنے میں میری ساس جو کہ مرحومہ ہے، وہ میرے پیچھے کہیں لیٹی ہوئی ہیں، پہلے مجھے نہیں نظر آئی، لیکن وہ اچانک اٹھتی ہیں اور کہتی ہیں مجھے روٹی نہیں دی. تو میں ان کو کہتی ہوں روٹی تو ختم ہو گئی، اور پھر میں روٹی کے ڈبے میں ہاتھ ڈالتی ہوں تو روغنی نان نکلتا ہے، تو میں ان کو دیتی ہوں. اور بس یہ میرے 3 خواب ہیں. آپ مہربانی کر کے، میں بہت پریشان ہوں بچوں کی شادی وادی کی طرف سے، تو آپ مہربانی کر کے مجھے اس کا جواب دے دیں. بہت بہت شکریہ. مجھے آپ کی بالکل آواز نہیں آ رہی. اور چلے میری بہن، آپ کو ہماری آواز نہیں آ رہی، آپ کی آواز ہمیں بھی آ رہی ہے، پوری دنیا میں سنی جا رہی تھی. آپ کے تینوں خواب نے نوٹ کیے ہیں، پروگرام دیکھتے رہے گا انشاءاللہ. اور اگر خدا خواستہ آج پروگرام میں بھی آپ کو آواز نہیں آئے تو آپ سوشل میڈیا پہ جا سکتی ہیں، ہمارا خواب کیا کہتے ہیں ARYQ TV آپ کلک کریں، انشاءاللہ آپ کو دن کے ساتھ تاریخ کے ساتھ پروگرام مل جائے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. اچھا یہ کال ڈراپ ہو گئی. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. لائن پر آپ بات کرائیں. جی میری بہن، آپ پروگرام میں شامل ہو چکی ہیں، یہ بتائیے کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں جکے بات کر رہی ہوں، جی کہاں سے؟ بھاول نگر سے بات کر رہی ہوں میں. اچھا جی اپنا خواب بیان کیجیے. میں نے نا مولوی صاحب نے خواب دیکھا تھا، جیسے نا ایک ہفتے پہلے کی بات ہے، جیسے نا مریم نواز میرے ساتھ بیٹھی ہیں. اچھا میری بہن، یہ آپ نے خواب بیان کیا، مجھے نہیں پتا کس خاتون کا آپ نے نام لیا ہے. بہرحال کوشش کیا کریں کہ کسی کا نام نہ لیا کریں، کیونکہ اس میں تھوڑا سا مزہ نہیں آتا. بہرحال ایک اور کال کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم.
جی میری بھائی یا بہن جو بھی ٹیلی فون پر موجود ہے، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی بھائی، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد جمیل قمر دولتالہ سے بات کر رہا ہوں۔ کیسے ہیں محترم؟ سے اچھی ہے الحمدللہ قمر بھائی، آپ کی دعائیں چاہیے، دولتانہ سے آپ پروگرام میں شامل ہوئے، آپ بتائیے کیا خواب دیکھا آپ نے؟ جی میں خواب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ گلی میں کھڑا ہوں، ہماری گلی ٹی ٹائپ پہ ہے، تو وہاں سے کچھ ذات جا رہے ہیں، انہوں نے کچھ چیز اٹھائی ہے، جیسے وہ چادر نہیں ہوتی نالی والی، اس ٹائپ کی، تو میں کون سی چادر؟ پانی کا لے کے نالی کی طرف کوئی چابی ان کے اٹھائی ہے؟ چابی چادر؟ چادر یا چابی؟ چابی کا ہے نا آپ نے؟ چادر ہوتی ہے وہ نالی والی لوہے کی بنی ہوتی ہے یہ چادر، اچھا اچھا ٹھیک ہے۔ اس کے اوپر وہ پانی ڈالتا ہوں اور مگ لیتا ہوں کہ پیچھے پیچھے چلا جاتا ہوں، تو پانی کس چیز پر ڈالتے ہیں؟ چادر پہ پانی ڈالتے ہیں جی۔ فین میں بیری ہے اور بیر پڑے ہوئے ہیں زمین پہ، 3-4 پکے ہوئے، تو میں ان کی طرف دیکھ رہا ہوں اور اٹھا بھی نہیں پا رہا ہوں، اچھا اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ وہ میرے لیے فریج سے کچھ چیز نکال دیں، یہ خواب ہے۔ اچھا ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ کا خواب ہم نے نوٹ کیا، پروگرام دیکھتے رہے، انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ اصل میں بیان کرنے کے دوران کچھ ایسا ہوتا ہے کہ آپ بولتے کچھ ہے، ہم سمجھتے کچھ ہیں، تو اس لیے تصحیح کر دیا کریں جیسے ہم آپ سے پوچھیں۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی میرے بھائی، آپ کی آواز ہمیں آ رہی ہے، بتائیے کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سر بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے، عبدالرزاق۔ جی عبدالرزاق بھائی راولپنڈی سے بات کر رہے ہیں، خواب سنائیے گا۔ جی سر، میرا سب سے پہلا خواب یہ ہے کہ میں نے اللہ محمد کا نام لکھا ہے، اور اتنا خوبصورت لکھا ہے، اتنا خوبصورت نا، اتنا زیادہ کوئی نہیں ہے۔ اچھا، خواب میں آپ نے اللہ کا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا دیکھا ہے؟ بورڈ کے اوپر میں لکھ رہا ہوں، اور جب میرے پاس 2 بندے کھڑے ہیں پھر دوبارہ دیکھتے ہیں تو وہ اتنا خوبصورت ہو جاتا ہے نا، وہ تو بہت اتنا خوبصورت ہو جاتا ہے کہ اتنا زیادہ کوئی نہیں، اتنا خوبصورت اس میں کتنے رہا۔ اچھا لکھا آپ نے ہے اور پھر خوبصورت ہو جاتا ہے وہ؟ ہاں جی لکھا میں نے ہے۔ ٹھیک ہے عبدالرزاق صاحب، آپ کا خواب میں نے نوٹ کیا۔ دوسرا خواب کیا ہے؟ 2 خواب تھے ان کے۔ نہیں ایک ہی سنائے، پھر یہ آف لائن ہو گئے۔ ٹھیک ہے، ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، صفیہ محمد ہاشم، بیار کالونی کراچی سے۔ اور میری بہن بڑے دنوں بعد آپ کی حاضری ہو رہی ہے، لیاری کراچی سے۔ جی بھائی۔ جی میری بہن، آپ نے کیا خواب دیکھا؟ خواب میں دیکھا میری مرحومہ پھپھو تھی جو ماشاءاللہ بہت اچھے حالت میں تھی، میرے سین میں تھی نا، تو سین میں جو پیدائشی بچے کے بوٹ ہوتے ہیں، بلو کلر کے بوٹ پڑے ہوتے ہیں، دونوں جوڑی اٹھاتی ہے اور آگے ایک چمچ پڑا ہوتا ہے جسے ہم کھانا کھاتے ہیں۔ مجھے بلا کے ڈانٹتی ہے کہ کئی بار بولا ہے سین میں چمچ نہیں چھوڑا کرو، آپ اس بات کا خیال کرو۔ پھر میں بولتی ہوں نہیں آپ چھوڑے، آپ جوتے اٹھا لے، میں چمچ اٹھا کے آپ اٹھا کے سنبھال لیتی، پھر میں اٹھا کے رکھتی ہوں اور وہ بچوں کے جوتے اٹھا کے اپنے پاس رکھتی ہے، تو میں نے کہا ذرا آپ سے پوچھوں۔ چلے ٹھیک ہے میری بہن، آپ نے خواب میں نیو بورن بیبی کے بوٹ دیکھے ہیں، ایسا خواب کیا کہتے ہیں؟ آپ کی پھپھو کے والے سے انشاءاللہ بتائیں گے۔ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، آپ لیاری کراچی سے پروگرام میں شامل ہیں، ہماری مستقل ماشاءاللہ آپ ممبر ہی کہوں گا، اس پروگرام کے ممبر ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کالر کو شامل کریں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی میری آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم۔ آواز نہیں آ رہی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، آپ کی آواز آ رہی ہے، بتائیے کہاں سے؟ ہاں جی آ رہی ہے آواز۔ جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بھائی میں لاہور جی ٹیلی ویژن کی آواز، لاہور سے بول رہی ہوں۔ لاہور سے میری بہن بات کر رہی ہیں، آپ نے اب ٹی وی کی آواز بند کر دیں تو اور زیادہ کلیئر ہو جائے گی آواز۔ میں لاہور سے بول رہی ہوں بھائی، وہ جی خواب سنائیے۔ ہاں ٹی وی کی تو میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی میں نے اپنے دیور کو دیکھا خواب میں، فوت ہو گئے ہیں۔ اچھا فوت شدہ دیور کو آپ نے خواب میں دیکھا، ٹھیک ہے۔ اور ساتھ میری ساس بھی ہے اور میرے سسر بھی، ہاں اور ساس میرے سسر ہیں؟ میاں بھی ساس ہیں اس سسر کمرے میں۔ نہیں، یہ ساس سسر بھی انتقال کر چکے ہیں نا؟ اور میری بہن، آپ کے ساس سسر بھی انتقال کر چکے ہیں؟ ہاں جی ڈراپ کر دیں کیونکہ نہیں آ رہا صحیح۔
آواز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. تو اصل میں یہ بڑا ضروری ہوتا ہے ہم جاننا کہ جن کے بارے میں آپ بتا رہی ہیں تو بتایا دیور فوت ہو چکے ہیں, ساس سسر کا آپ نے بتایا نہیں کہ حیات ہیں یا, اب اس والے سے تعبیریں دونوں آگے پیچھے ہو جاتی ہیں, اس لیے مفتی صاحب وضاحت چاہ رہے تھے لیکن آپ سے ہمارا رابطہ پورا نہیں ہو ہماری سکتا. آواز پہنچ ہی نہیں رہی. جی جی دوبارہ رابطہ کیجیے, انشاءاللہ آپ کو پروگرام میں شامل کریں گے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. سر عبداللہ بات کر رہا ہوں راولپنڈی سے. عبداللہ بھائی راولپنڈی سے. جی عبداللہ بھائی اپنا خواب سنائیے گا. جی میرا خواب ہے کہ میں اور میری وائف بلکہ میری وائف نے خواب دیکھا ہے کہ وہ عمر کی تیاری کر رہے ہیں, اس کے ساتھ اس کی بھابھی بھی ہے, اور باقاعدہ ایئرپورٹ بھی دیکھا ہے اس میں جہاں پہ ٹکٹ شو دیتے ہیں, وہ چیز جگہ دیکھی ہے. اچھا ٹھیک ہے. ہاں جی, اور دوسرا خواب یہ کہ ہمارا بچہ بیمار ہے, تو ہم نے آپس میں باتیں کرتے کرتے ہم سو گئے رات کو نا, تو میں خواب میں دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس کو جو ہے نا آپ عبداللہ شہغازی دربار پہ لے جاؤ. اچھا ٹھیک ہے عبداللہ بھائی, آپ پنڈی سے پروگرام میں شامل ہوئے, آپ کو دونوں خواب نے نوٹ کیے, کہتے کیا ہے یہ خواب بتائیں گے انشاءاللہ پروگرام میں. آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے گا. اور ناظرین عبداللہ صاحب کسی کال کے ساتھ ہم نے جانا ہے ایک وقفے پہ, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین دوسرے سیکنڈ میں کچھ تھوڑا سا ڈسٹربینس تھا تو شاید ہمارے کچھ کالر ہمیں بات نہیں سن سکے. بہرحال ہو سکتا ہے آپ کے ٹیلیفون لائن میں کوئی گڑبڑ ہو, ذرا سے چیک کر لیجیے گا. اور دوسرا ہماری بہن بھائی سیل فون سے بات کرتے ہیں اور بند کمرے میں بیٹھ کے بات کرتے ہیں, ایک وجہ یہ بھی ہے. تھوڑا سا آپ کھلی جگہ پہ آ جائیں, ہم سے پھر بات کریں تو انشاءاللہ ہم آپ سے پورے انداز میں بات کریں گے. ایک کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں پنڈی سے بات کر رہا ہوں. پنڈی سے بات کر رہے ہیں, اپنا خواب بیان کیجیے. میں نے خواب میں دیکھا ہے اپنے والد اور والدہ کو جو کہ فوت ہوئے ہیں. کس حالت میں دیکھا ہے؟ جی کس کیفیت میں حالت میں دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے کہ میرے نا والد صاحب اور والدہ ہیں, دونوں قبریں ساتھ ساتھ ہیں, اور میں قبر کے اوپر کھڑا ہوتا ہوں, وہ ساتھ کی قبر کے اوپر, تو وہ مجھے اندر سے نظر آ رہے ہوتے ہیں. اچھا قبر میں لیٹے ہوئے آپ قبر پہ کھڑے تو آپ کو, اور مجھے اندر سے نظر آ رہے ہوتے ہیں, اور میرے ساتھ بات میرے والد صاحب. اچھا تو مجھے کہتے ہیں والدہ کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ وہ کدھر ہے, میں ان کو بتا رہا ہوتا ہوں کہ وہ تو ہو گئی ہیں اور یہ صاحب قبر ہے ان کی بھی, وہ ایسے موڑ کے ان کی طرف دیکھتے ہیں, قبر کی طرف دیکھتے ہیں, اور پھر اوپر لباس کیسا پہنا ہوا ہے؟ کفن ہی ہے, کوئی دوسرا لباس پہنا ہوا ہے, اور چہرے پر مسکراہٹ ہے, پریشانی ہے, کیا ہے؟ یہ مفتی صاحب کچھ سوال آپ سے کر رہے ہیں کہ آپ نے ان کو خوش حالت میں دیکھا ہے, اچھے لباس میں دیکھا ہے, یا کسی پریشان کیفیت میں دیکھا ہے؟ آواز بہت کم آ رہی ہے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. آپ نے اپنے والدین کو قبر میں لیٹا ہوا دیکھا ہے تو ان کو کس حالت میں دیکھا ہے؟ خوش ہے؟ میں نے اپنے والد صاحب سے بات کیا, ایسے مجھے شیشے کی طرح ان کی قبر ہوتی ہے, مجھے نظر آ رہا ہے. حضرت میں نے یہ کہا کہ آپ کے والد صاحب کو آپ نے دیکھا تو وہ کس حال میں, خوش ہیں, مسکرا رہے ہیں؟ صاف, بہت صاف ستھرا ان کا چہرہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ پوچھتے ہیں کہ والدہ کدھر ہے. صحیح ہے. اچھا ٹھیک ہے میرے بھائی پنڈی سے آپ پروگرام میں شامل ہوئے اور والدین کی آپ نے زیارت کی ان قبروں میں, ایسے خواب کیا کہتے ہیں انشاءاللہ بتائیں گے. مفتی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, پروگرام دیکھتے رہیے گا. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں سیالکوٹ سے بات کر رہی ہوں. تو میرا خواب کی یہ ہے کہ ہم نا اپنے سارے رشتہ داروں کے ساتھ نا کہیں بازار نکلتے ہیں, تو پھر ادھر نا ہم نا سامنے نا وہ دیکھتی ہوں کہ علائشیں پڑی ہوتی ہیں, کافی بڑی بڑی ہوتی ہیں. یہ مجھے نہیں پتا کس جانور کی ہیں. کیا ہے علائشیں پڑی ہیں؟ یہ نہیں پتا کس جانور کی ہیں, علائشیں پڑی ہیں. اچھا ہاں جی, تو وہ نا کافی تعداد کے ساتھ تھی. تو وہ دیکھتی ہوں, پھر بازار میں نا ایک شوز مجھے پسند آتا ہے تو میں پوچھتی ہوں, تو اس کی قیمت پوچھتی ہوں, تو وہ نا 18,000 روپے کہتے ہیں. تو وہ نا میں چھوڑ دیتی ہوں, پھر اچانک سے میری آنکھ کھل جاتی ہے. اچھا یہ میرڈ ہیں؟ میری بہن آپ میرڈ ہیں؟ ہاں جی. آپ شادی شدہ ہیں؟ جی ہاں میں شادی شدہ ہوں. بچے ہیں آپ کے؟ بچے ہیں؟ ہاں جی 3 بیٹیاں میری. شوہر کیا کام کرتے ہیں؟ ایک بھائی نے لیا, تو ایک کی میں نے شادی کی ہے, ایک کی ابھی کرنے والے. اچھا شوہر آپ کے کیا کام کرتے ہیں؟ شوہر میرے وہ نا سلائی کا کام, کڑھائی کا کام کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا خواب نے نوٹ کیا, پروگرام دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کالر منتظر, ان کو بھی شامل کریں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. ٹیلی ویژن کی آواز آ رہی ہے. میری بہن ٹی وی کی آواز بند کر دیں پلیز, پہلے ٹی وی کی آواز بند کریں. جی وعلیکم السلام. بتائیے کون کہاں سے بات کر رہی ہیں میری بہن؟ جی میں کھیوڑا سے بات کر رہی ہوں. کھیوڑا سے بات کر رہی ہیں, اپنا خواب بیان کیجیے. جی میں نے اپنا خواب بیان کرنا ہے. میں
اپنی سسٹر کے ساتھ کھڑی ہوں. کس کے ساتھ کھڑی ہے؟ وہ اپنی بچے، ایک بچہ چھوٹا سا اٹھایا ہے اس کے ساتھ. میں نے شادی کے حوالے سے کچھ پوچھنا ہے، پریشانیاں ہیں کافی زیادہ. نہیں، آپ نے خواب کیا دیکھا یہ بتائیں. اس لحاظ سے کچھ تھوڑا بہت گائیڈ کر دیں. آپ یہ بتائیے، آپ شادی کے لیے پریشان ہیں، پھر آپ نے خواب میں دیکھا کہ ایک بچے کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، یہی ہے؟ جی. اچھا، اور پھر آگے کیا ہے خواب؟ جی ہاں، میں اکثر یہ خواب اس طرح کا دیکھتی ہوں، عجیب سی کیفیت کہ بچے کے ساتھ کھڑی ہیں. زندگی میں بڑی پریشانیاں ہیں. نہیں، آپ پہلے وضاحت کریں. آپ میری بہن، آپ تھوڑا بہت گائیڈ کر دیں شادی کے حوالے سے بھی. میرا اصل میں ایک رشتہ بھی آیا تھا. تو میری بہن جو خواب ہے وہ بتائیں کہ آپ بچے کے ساتھ کھڑی، چھوٹے بچے کے ساتھ کھڑی ہیں. میری بہن کا بچہ ہے، اس کی اکثر بچے دیکھتی ہوں خواب میں. اچھا ٹھیک ہے میری بہن، اور شادی کے لیے آپ پریشان، دعا گوئیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین رشتہ عطا فرمائے. اپنا خیال رکھیے گا. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. اچھا، مجھے بتایا گیا کیونکہ اب ہم کلوزنگ ٹائم کی طرف جا رہے ہیں، اب ہم آپ کی آج مزید کالز شامل نہیں کر سکیں گے. زندگی رہے تو انشاءاللہ کل کے پروگرام میں آپ کو شامل کریں گے. فی الوقت چلتے ہیں مفتی صاحب کے پاس، پوچھتے ہیں بتائے گئے اور سنائے گئے خواب کیا کہتے ہیں. لاہور سے بہن نے یہ پوچھا کہ یہ اپنے گھر میں ہیں اور روم کے اندر ہیں. یہ ان کی والدہ، ان کے بھائی، اسی طرح خالہ اور پوری فیملی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. تو اوپر سے سانپ آتا ہے جو کہ فرنٹ سے بہت موٹا ہوتا ہے، تھک ہوتا ہے، اور پیچھے سے پتلا ہوتا ہے، بیک سے بہت پتلا ہوتا ہے. اور یہ ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یہ کوئی نقصان پہنچائے گا. اور بالآخر وہ نیچے آتا ہے اور ان کی والدہ کے پیٹ پر جو ہے وہ ڈس لیتا ہے، اور یہ پھر ڈنڈا لے کر سانپ کو کچل دیتی ہیں. دوسرا خواب جو اس سے ملتا جلتا ہے، ان کی والدہ نے دیکھا کہ یہ روم میں بیٹھی ہیں، لمبا سا سانپ ہے، ان کی والدہ ان کو کھینچتی ہیں، گویا کہ بچاتی ہیں، اور وہ گزر کر آگے چلا جاتا ہے، کہتا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں جو دوسرا خواب ہے وہ تو یہ بتا رہا ہے کہ کوئی دشمن ہے، اور دشمن بھی کوئی چھوٹا موٹا نہیں ہے، کوئی مطلب یہ کہ قوی دشمن ہے کہ جس کے پاس طاقت بھی ہے، اور وہ یوں سمجھ لیں کہ اس کی چلتی بھی ہے، اور دل سے دشمن ہے، اور لیکن کوئی نقصان پہنچا نہیں پایا. دوسرا خواب یہ بتا رہا ہے. پہلا خواب یہ بتا رہا ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں ہے، اور یا تو پہنچا چکا ہے یا پوزیشن میں، اور عنقریب وہ نقصان پہنچائے گا، خاص طور پر والدہ کے حوالے سے. تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، دشمنوں سے محفوظ و مامون فرمائے. سب لوگ نماز پابندی سے پڑھیں، اور ایک مرتبہ آیت الکرسی اور تین مرتبہ فلق اور ناس اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، دم کے بعد پانی پئیں، یا حفیظ یا اللہ کا ورد رکھیں، اور حسب استطاعت اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ دیں. اللہ تعالیٰ دشمنوں سے محفوظ و مامون فرمائے گا انشاءاللہ. بہن نے کہا کہ بیٹے کے لیے استخارہ کیا ہے، کہ خواب دیکھتی ہیں کہ وہ بچی جس کے لیے استخارہ کیا غالباً رشتے کا، تو وہ کچن میں ہے اور لیمن کلر کا لباس پہنا ہوا ہے اور مسکرا رہی ہیں. دوسرا خواب یہ دیکھا کہ بچہ جو ہے وہ مطلب یہ کہیں پر جاتی ہیں تو مطلب آگے جو ہے وہ سنگترے جو ہے وہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. ان کا پوتا بھی ہوتا ہے، اسی خواب کا حصہ ہے، اور آگے سنگترے رکھے ہوئے ہوتے ہیں. اور دوسرا خواب یہ کہ انہوں نے بہت خوبصورت لڑکی حجاب میں دیکھی. تیسرا خواب ان کا یہ کہ ٹرین میں جا رہی ہیں، اور ٹرین میں جو ہے وہ بچہ بھی ہے جو کہ ان کا پوتا ہے، اور لڑکی ہے، لیکن لڑکی وہ نہیں ہے کہ جن کے لیے انہوں نے استخارہ کیا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ یہ جو پہلا خواب آپ نے دیکھا ہے نا کہ لیمن کا کلر کا لباس پہنا ہوا ہے، مسکرا رہی ہیں، سنگترے رکھے ہوئے ہیں، یہ خواب اگر کوئی اور آپ کے خیالات نہیں تھے تو یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ جہاں پر آپ رشتہ کرنا چاہ رہی ہیں جس لڑکی سے، تو وہ آپ کے بچے کے حق میں، بیٹے کے حق میں یہ رشتہ بہتر ہے، ان کے حق میں بھی اور ان کے حق میں بھی رشتہ بہتر ہے. اچھا، بہت خوبصورت لڑکی حجاب میں دیکھی. اور جو تیسرا خواب ہے، یہ خواب دونوں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ بہت زیادہ اپنے معاملات میں یا بچے کے رشتے کے معاملات میں پزل ہیں.
یہاں کریں یہاں نہ کریں، اچھا وہاں کر دیں، اچھا ایک دن آپ ارادہ کرتی ہیں کہ وہاں کرنا ہے، پھر آپ کے ذہن میں کوئی بات آ جاتی ہے، تو اس طرح معاملات نہیں ہوتے. تو اس طرح پریشان ہونا چھوڑے، اور جس طرح مطلب کوئی گھرانہ پسند آتا ہے، کوئی لڑکی پسند آتی ہے، تو استخارہ کر کے اگر ہاں آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا نام لے کے وہ رشتہ کرنے کی کوشش فرمائیں. زیادہ پریشان رہیں گی تو پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد جو ہے وہ ایک خواب اور بتایا کہ ان کی موجودہ ساس جو ہے وہ لیٹی ہیں، یعنی یہ ٹرین میں جا رہی ہیں، ٹرین میں بچہ بھی ہے، ان کا پوتا بھی، لڑکی وہ نہیں. پھر دیکھتی ہیں کہ مرحومہ ساس جو ہے وہ پیچھے لیٹی ہیں، اور وہ ان سے یہ کھانا بھی کھاتے ہیں، اور تو وہ ان سے کھانا مانگتی ہیں. تو یہ روغنی نان جو ہے وہ ٹفن چیک کرتی تو اس میں روغنی نان ہوتا ہے، تو وہ ان کو دے دیتی ہیں. میری بہن آپ کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ بھی دیں، اور دوسرا یہ کہ ساس مرحومہ کو ایصال ثواب بھی کریں، کہ کیونکہ ان کا کچھ لینا برل اچھا نہیں ہے، تو صدقہ وغیرہ دیں. اور یہ دعا کریں کہ الہ العالمین اس خواب کے برے اثر سے، شیطان کے شر سے محفوظ و مامون فرما. پھر اس کے بعد ایک خواب یہ ہے کہ محمد جمیل قمر نے دلدانہ سے پوچھا کہ گلی میں کھڑے ہیں، کچھ حضرات چادر اٹھائے ہیں، یہ پانی ڈالتے ہیں، پھر صحن میں بیر وغیرہ ہیں، لیکن یہ کھا نہیں پاتے. میرے بھائی آپ پہلے بھی ہمیں پوچھ چکے ہیں، یہ خواب یہ بتا رہا ہے کہ تھوڑا سا جب کوئی اویل کرنے کا موقع ہوتا ہے، کچھ حاصل ہونے کا موقع ہوتا ہے، تو آپ وہ موقع عام طور پر گنوا دیتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ آپ دوسروں پر انحصار نہ کریں. میں نے پہلے بھی میرے خیال میں آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ دوسروں پر انحصار کرنے کے بجائے اپنے آپ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کیجئے. دیکھیں جب دوسروں پر انحصار کریں گے تو پھر آپ محنت نہیں کریں گے، آپ سے کچھ بھی نہیں ہوگا. دوسروں پر انحصار نہیں ہوگا، آپ خود میدان میں ہوں گے تو کہیں نہ کہیں سے کوئی مدد بھی آتی ہے، پھر کام آسان ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین کرم فرمائے. پنڈی سے عبدالرزاق صاحب نے پوچھا کہ انہوں نے دیکھا کہ اللہ محمد کا نام بڑا خوبصورت ہے. اچھا حیرت کی بات یہ کہ انہوں نے لکھا خوبصورت وہ خود بخود بن گیا. دیکھیں آپ کو اگر آپ صوم و صلات کے پابند ہیں، فرائض واجبات سنتوں کے پابند ہیں، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں بندہ ایک چھوٹی سی نیکی کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اسے مزین فرما دیتا ہے، وہ اس کے لیے وہ نیکی بڑی ہو جاتی ہے. جیسے آپ نے نہیں پڑھا حدیث پاک میں ہے کہ ایک گناہ گار خاتون کا انتقال ہوا، تو اسے کسی نے خواب میں جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا، تو پوچھا کہ کیا؟ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے پیاسے کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے میری بخشش فرما دی. اس طرح کئی واقعات ہیں کہ چھوٹی سی نیکی بظاہر ہوتی ہے لیکن وہ اللہ رب العالمین اسے بڑا کر دیتا ہے، ہمارے لیے خوبصورت فرما دیتا ہے. اور اس میں ایک چیز اور بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف آتا ہے نا، اللہ رسول کے احکامات کی طرف آتا ہے، عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین پھر اس کے لیے آسانی در آسانی پیدا فرما دیتا ہے. جو آنا ہی نہ چاہے تو پھر اس کے لیے بڑا مشکل لگتا ہے. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اگر دین سے دور ہیں، صوم و صلاۃ سے دور ہیں، تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ذرا سا اس طرف آئیے اور اپنی زندگی کو اعمال صالحہ کے ذریعے خوبصورت بنائیں، زندگی کو بھی اور آخرت کو بھی، اپنی دنیا کو بھی آخرت کو بھی. اچھا اس کے بعد کراچی سے بہن نے یہ پوچھا کہ مرحومہ پھپھو سین میں ہیں، بہت جو ہے وہ اچھی حالت میں ہیں، اور پیدائشی بچوں کی جوتے وہاں رکھے ہیں، تو کوئی چمچ وغیرہ سین میں ہوتے تو وہ ڈانٹتی ہیں ان کو کہ بھئی اس طرح نہیں چھوڑتے، اور دوسرا وہ جوتے پھر اپنے پاس رکھ لیتی ہیں. میری بہن اگر گھر میں کسی کے یہاں یعنی بچے کی ولادت اگر کوئی ایکسپیکٹ کر رہا ہے تو اس میں کچھ ڈیفیکلٹیز کی طرف اشارہ آ رہا ہے. اللہ رب العالمین آسانی عطا فرمائے. کوئی اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اپنے جو مرحومہ پھپھو ہیں ان کو ایصال ثواب فرما دیں اور صدقہ وغیرہ کا اہتمام کریں، اور یہ دعا کریں کہ اللہ العالمین اس خواب کے برے اثر سے محفوظ و مامون فرما. عبداللہ نے پنڈی سے یہ پوچھا کہ یہ اور وائف جو ہے وہ، تو ان کی وائف نے یہ خواب دیکھا کہ یہ اور سب عمرے کی تیاری کر رہے ہیں، بھابھی بھی ہیں. میرے بھائی اگر آپ کو بہت زیادہ شوق ہے، جو کہ ہونا بھی چاہیے اور بعض اوقات ہوتا بھی ہے، تو پھر اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے. لیکن اگر شوق ہے اور زیادہ وہ نہیں لیکن شوق ہے اور ایک نارملی زندگی بسر کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ پھر آپ کی وہاں پر حاضری ہوگی یا آپ کی کوئی حاجت جو مدتوں سے ہے انشاءاللہ پوری ہوگی. پھر کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ بیمار ہے، تو خواب میں بتایا گیا کہ فلاں اللہ کے ولی کے مزار پر اسے لے جائیں. تو میرے بھائی ظاہر ہے کہ آپ نے پنڈی سے یہ کال کی ہے،
تو کبھی کراچی آنا ہو تو بالکل لے جانے میں کوئی مذائقہ نہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے صدقے میں بہت کرم فرماتا ہے، کیونکہ دعا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہوتی ہے نا، صدقہ ان کا ہوتا ہے، وسیلہ ان کا ہوتا ہے، تو ان کے وسیلے سے اگر کریں تو بالکل۔ اگر آپ پنڈی میں ہیں تو آپ ظاہر ہے کہ کوئی بھی نیک کام کریں اور اس کا ثواب عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پہنچائیں، اور ان کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا۔ اس کے پیاروں کا وسیلہ بالکل کام آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑی بڑی ایسی چیزیں جو انہونی ہوتی ہیں وہ ہو جاتی ہیں۔ تو بالکل اچھا، اس خواب میں یہ ضروری نہیں کہ آپ ایسا کریں، لیکن خواب میں ایک اشارہ ہوتا ہے تو اس اشارے پر عمل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا۔ پنڈی سے بھائی نے پوچھا کہ والد اور والدہ مرحومین صاف ستھرے، اب اس خواب میں انہوں نے بہت وقت لگایا بتانے میں، مرحومین ہیں اور یہ اپنے والد صاحب کی مطلب وہ لگتا ہے کہ شیشہ ہے بالکل نا، اور نیچے دکھائی دے، پوچھتے ہیں کہ آپ کی والدہ کہاں ہیں، تو وہ بتاتے ہیں کہ وہ آپ کے برابر قبر میں، پھر دیکھتے ہیں تو بہرحال وہ اچھے حال میں ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین نے انہیں اچھے حال میں رکھا، اور بہرحال ایصال ثواب اور دعائے مغفرت ضرور کیا کریں کہ ان کا حق ہوتا ہے۔ سیالکوٹ سے بہن نے پوچھا، رشتہ داروں کے ساتھ بازار جاتی ہیں، مارکیٹ جاتی ہیں، راستے میں آلائشات رکھی ہوئی ہوتی ہیں اور پھر یہ شوز پسند کرتی ہیں لیکن وہ 18,000 کے ہوتے ہیں، پھر یہ چھوڑ دیتی ہیں۔ میری بہن اگر آپ کے مطلب یہ کہ ہسبینڈ ہے، کچھ کام کر رہے ہیں، کہیں کچھ فائدے کی امید لگ رہی ہے، لیکن فائدے کی طرف اشارہ، لیکن اس میں ریسورسز خاص طور پر اس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا نخواستہ حرام کی آمیزش نہ ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرمائے۔ پھر یہ کہتی ہے کہ چھوٹے بچے کے ساتھ یہ کھڑی ہیں، اور بہن نے کہا چھوٹے بچے کے ساتھ عام طور پر یہ خواب دیکھتی ہیں کہ بہن کا چھوٹا بچہ اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں اور یہ پریشان رہتی ہے رشتے کے حوالے سے۔ تو میری بہن اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کرم فرمائے، نمازوں کی پابندی کریں، یا لطیف یا اللہ فجر عصر اور عشاء کی نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھیں ولا ختمہ درود شریف کے ساتھ، ہر نماز کے بعد سورہ توبہ کی آخری 2 آیات 3 مرتبہ پڑھیں ولا ختمہ درود شریف کے ساتھ، اور 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لیا کریں صبح کے وقت۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا۔ شادی کے لیے پریشان ہے تو یہ میں نے آپ کو وظیفہ عرض کر دیا، اللہ خیر فرمائے۔ بہت شکریہ مصطفیٰ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے آپ کو۔ ناظرین کرام، ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت مطابق دوپہر 12 بجے انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کی جائے گی، اور سوشل میڈیا پہ آپ جہاں چاہیں ہمارے پروگرام کو ویو کر سکتے ہیں، yaroaqtv.tv کلک کریں، اس کے بعد خواب کیا کہتے ہیں لکھیں، انشاءاللہ ہمارا پروگرام آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ بہرحال آپ کا بہت بہت شکریہ۔ فرائض و واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیں، ہم سب کو دعا میں رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔